امی کے پاس چلا جاتا۔ آج ہمیں اس چہرے کا احساس نہیں ہے، اس چہرے کا خیال نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا جب یہ چہرہ گم ہوگا، قبر کی مٹی کے نیچے دفن ہوگا، اس وقت تم اس چہرے کو ترس جاؤ گے، ڈھونڈو گے۔ نہ یہ چہرہ تمہیں جنگلوں میں ملے گا، نہ بیابانوں میں ملے گا، نہ تمہیں کسی فنکشن ہال میں ملے گا، نہ کسی منبر پہ ملے گا، نہ کسی محراب پہ ملے گا، نہ کعبے کی دیواروں کے سائے میں ملے گا۔ عرفات کے نظارے تو ہوں گے لیکن ماں کا چہرہ نہ ہوگا، مینا کی بہاریں تو ہوگی، ماں کا چہرہ نہ ہوگا، نکلتا ہوا چاند تو ہوگا، ماں کا چہرہ نہ ہوگا، افق پر سورج تو ہوگا، ماں کا چہرہ نہ ہوگا، قرآن کا مصحف تو ہوگا، ماں کا چہرہ نہ ہوگا، سب ہوں گے، ماں کا چہرہ نہ ہوگا۔ لیکن اس وقت تم ڈھونڈو گے اور تم اپنے آپ کو محروم تصور کرو گے۔ ماں کا چہرہ پوری کائنات کی دولت دے کر بھی تم حاصل کرنا چاہو گے تو تمہیں نہ مل سکے گا۔ اس وقت تم راتوں کو گڑ گڑا کے دعا کرو گے، میرے اللہ اتنا تو احسان کر دے، وہ چہرہ ایک مرتبہ خواب میں دکھا دے۔ ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنے والوں، شاید تمہیں وہ بھی نصیب نہ ہوگا۔ آج ماں باپ کا احساس نہیں، ماں باپ سے محبتوں کا ماحول نہیں ہے۔ آؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ تجدید وفا کریں۔ آج کے نوجوان لڑکے 3-2 بجے تک انٹرنیٹ پر بیٹھ کر موبائل کھیلتے، گیم کھیلتے، پورے شہر میں وبا پھیل چکی ہے۔ لوگ جوا کھیل رہے ہیں موبائل پر، گیم کھیلنے موبائل پر، تاش کے پتے کھیلنے موبائل پر۔ نادان وہ 3 گھنٹہ وہاں بیٹھ کر کیوں تو ذلیل کام کر رہا ہے، کیوں تو حرام کام کر رہا ہے؟ اگر وقت ہے جا اٹھ، اپنی ماں کے پیر دبا، خدا کی عزت کی قسم اگر تیری ماں کے دل سے دعا نکل گئی، اللہ تجھے ولی بنا دے، تجھے قطب بنا دے، تجھے ابدال بنا دے۔ تمہیں پتا ہے ماں کی دعا انسان کو ولی بنا دیتی ہے۔ یہ خواجہ باقی باللہ، یہ باقی باللہ کون ہے؟ خواجہ باقی باللہ سلسلے نقشبندیہ کے بزرگوں میں سے ایک پائے کے بزرگ ہیں، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے پیر ہیں۔ ابتدا میں عبادت کی طرف زیادہ توجہ اور لگاؤ نہ تھا، باقی باللہ توجہ نہیں تھی زیادہ، لیکن سوچتے تھے کہ عمل کم کروں اور ولی بن جاؤں، تڑپ تھی ولی بن جاؤں ولی، لیکن ولی جیسا عمل کرنے کا ابتدائی دنوں کے اندر شوق نہ تھا۔ ماں نے کہا بیٹا بے چین کیوں ہوتا ہے؟ عرض کی امی ولی بننا چاہتا ہوں لیکن اتنے مجاہدات نہیں کر سکتا۔ ہاتھ اٹھ گئے، میرے اللہ میرے بیٹے کو ولی بنا دے۔ اللہ نے خواجہ باقی باللہ کو صرف 2 جملوں کی برکت سے ولایت عطا فرما دی۔ آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر پیروں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، اماموں کے پاس جاتے ہیں۔ پیروں کی عظمت اپنی جگہ ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن لوگ ہاتھ چومنے کے لیے یوں دھکم دھکی کرتے ہیں۔ ہاتھ چوم سکتے ہیں، جائز ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ نے حضور کے ہاتھ بھی چومے، پیر بھی چومے، لیکن بلکہ کسی نے حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ چومے، اس کی برکت سے اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی، بخش دیا۔ انکار نہیں ہے، میرا مسلک ہی ادب کا مسلک ہے، ہم سب کے ادب کرتے ہیں۔ پیروں کے ہاتھ چومو، علماء کے چومو، سادات کے چومو، برکتیں ملے گی، لیکن پہلے اپنے ماں باپ کے چومو، اپنے ماں باپ کے چومو۔ سیٹھ صاحب اعلان کر رہے ہیں فلاں مسجد کے اندر میری طرف سے 5 لاکھ روپے، 50,000 روپے، 10,000 روپے، اور اس کی ماں گھر میں پریشان ہے، پیسوں کے لیے، میرا بیٹا دوا کے لیے پیسے دے گا تو میں جا کر علاج کراؤں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں اعلان ہو رہا ہے نا، اور یہاں کوئی اعلان تو نہیں ہونا ہے۔ تو خواجہ باقی باللہ کو ولایت ماں کی دعا سے ملی، ماں کی دعا سے۔ اور 3 گھنٹہ کھیل کود میں جو بیٹھے ہو، جاؤ ماں کے پیر دباؤ۔ جب ماں دعا کرتی ہے تو ماں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، بلکہ یہاں تک صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب ماں ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے عرش ہل جا، کیوں تو نہیں رکتا؟ عرش رک جا، تو ہل رہا ہے، رک جا۔ عرش کہتا ہے آج کیسے رکوں؟ ایک ماں نے ہاتھ اٹھائے اپنے بیٹے کی خاطر، مولا قبول کر لے۔ ارشاد ہوتا ہے تو بعد میں ہلنا شروع ہوا، اس کے جملے بھی پورے نہ ہوئے تھے، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔
ماں کی دعا کیا نہیں مناتی. یہ حضرت مخدوم ماہیمی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں. حضرت مخدوم ماہیمی، میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں، میں تقریر کر کے صرف جانا نہیں چاہتا. آج ایک ماں کا چہلم ہے، آج میں ہر ماں کی آبرو کا تحفظ چاہتا ہوں. میں تمہاری ماؤں کی عظمت اور تحفظ اپنے اس قادری دامن میں بطور بھیک مانگتا ہوں. اپنی سسرال میں رہنے والوں لوٹ جاؤ اپنی ماں کی طرف. الگ الگ مکانات بنانے والوں لوٹ جاؤ اپنی ماں کی طرف. ماؤں کو ذلیل و رسوا کر کے گھر سے نکالنے والوں لوٹ جاؤ اپنی ماں کی طرف. ماں کو بستر مرگ پر سسکیاں لے کر کے چھوڑنے والوں لوٹ جاؤ اپنی ماں کی طرف. آج تمہیں گھر جا کر سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، اگر ماں زندہ ہے اور باپ تو ان کے پیر پکڑ کر کے آپ نے معافی مانگنا ہے، ہمیں معاف کر دو. اس لیے کہ جس نے ماں یا باپ سے صرف اونچی آواز سے بات کی ہوگی، قیامت کے دن اللہ اس کے سارے اعمال اکارت کر دے گا. حدیث پاک ہے، ایک بندہ اتنی نیکیاں لے کر کے آئے گا، پہاڑوں جیسیاں نیکیاں، تولیں گے پورا میزان نیکیوں سے بھر جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ ایک چھوٹی سی چٹھی گناہ کے پلڑے میں گرے گی اور پھر اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. اور بندہ کہے گا میں جہنم میں جانے تیار ہوں میرے اللہ، لیکن بتا دے وہ چھوٹا سا کون سا گناہ تھا. ایک چھوٹی سی چٹھی گری ہے، پوری زندگی کی نیکیاں پہاڑوں جیسی اکارت. ارشاد ہوگا فرشتوں بتا دو اسے. فرشتے کہیں گے تو نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے چلا کر بات کی تھی، اس کی وجہ سے تیری ساری زندگی کی نیکی اکارت ہو گئی. میں نے بہت دینداروں کو بھی دیکھا ہے اپنی ماں سے منہ چلاتے ہوئے، اپنی ماں کو ڈانٹتے ہوئے.